بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گو یہ ظاہر ہے تم کیسے کفر کر سکتے ہو، باوجود یہ کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوط تھام لے تو بلا شبہ اسے راہ راست دکھا دی گئی۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، بس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفکر ڈالا اور اختلاف کیا، انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ اب اپنے کفر کا عذاب چکھو۔ اور سفید چہرے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے نبی، ہم ان حقانی آیتوں کی تلاوت آپ پر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا اور ارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن اکثر تو فاسق ہیں۔ یہ تمہیں ستانے کے سوا اور زیادہ کچھ زن نہیں پہنچا سکتے۔ اگر لڑائی کا موقع آ جائے تو پیٹھ موڑ لیں گے، پھر مدد نہ کی جائے گی۔ ان پر ہر جگہ ذلت کی مار پڑی، اما یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہو، یہ غضب اہل کے مستحق ہوگے اور ان پر فقیری ڈال دی گئی۔ یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے اور بے وجہ انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا۔ یہ سارے کے سارے یکساں نہیں، بلکہ ان اہل کتاب میں ایک جماعت حق پر قائم رہنے والی بھی ہے، جو راتوں کے وقت میں بھی کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ بھی کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں، بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ یہ نیک بخت لوگوں میں سے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی بھلائیاں کریں ان کی ناقدری نہ کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گی، یہ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ یہ کفار جو خرچ اخراجات کریں، اس کی مثال یہ ہے کہ ایک کند ہوا چلی جس میں پالا تھا جو ظالموں کی کھیتی پر پڑا اور اسے تہس نہس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اے ایمان والو، تم اپنی دلی دوست ایمان والوں کے سوا اور کسی کو نہ بناؤ۔ تم تو نہیں دیکھتے دوسرے لوگ تمہاری تباہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، وہ چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو۔ ان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے بھی ظاہر ہو چکی ہے، اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کر دی، اگر عقل مند ہو تو غور کرو۔ ہاں، تم تو انہیں چاہتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ تم پوری کتاب کو مانتے ہو، وہ نہیں مانتے۔
پھر محبت کیسی؟ یہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن تنہائی میں مارے غصے کے انگلیاں چباتے ہیں۔ کہہ دو کہ اپنے غصے ہی میں مر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کو بخوبی جانتا ہے۔ تمہیں اگر بھلائی ملے تو یہ ناخوش ہوتے ہیں، ہاں اگر برائی پہنچے تو خوش ہوتے ہیں۔ تم اگر صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تو ان کا مکر تمہیں کچھ نقصان نہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے۔